الله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله رب العالمين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیارے بچوں، ماشاء اللہ سے پھر ایک بار آپ سب کو مبارکباد۔ اور آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ میں کس بات کی مبارکباد آپ لوگوں کو دے رہی ہوں، اس بات کی کہ آج پھر ہم سب ایک بار یہاں موجود ہیں، الحمدللہ الحمدللہ۔ اور لاسٹ کلاسز میں آپ نے بہت امپورٹنٹ ٹاپک پڑھا تھا کہ کس طرح سے جو ہے غزوہ خندق یا کہہ لیجیے احزاب اس کا سیکنڈ نیم ہے، یا ٹرینچ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے تو ٹرینچ کی لڑائی جو ہوئی اس میں کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے صحابہ ون ہوئے، سارا کچھ آپ نے کل کی کلاس میں سنا۔ ایک میم نے بہت اچھا سا سوال چھوڑ دیا تھا کہ ایک صحابہ تھے جنہوں نے بہت اچھا رول کیا تھا کہ وہ اپنی انٹیلیجنس سے وہاں بھی گئے، یہودیوں کے پاس بھی اور قریش کے پاس بھی، اور ان کی انٹیلیجنس کی وجہ سے بہت کچھ چینج ہو گیا۔ تو کسی نے جا کے دیکھا کہ صحابہ کون تھے؟ نو، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے۔ کسی نے چیک کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ کسی نے دیکھا جا کر؟ مجھے لگ رہا ہے کسی نے ہی نہیں دیکھا۔ میں سوچ رہی ہوں بتا دوں یا پھر چھوڑ دوں سسپینس کہ خود جا کے دیکھ لیں۔ اچھا ٹھیک ہے، زیادہ سسپینس نہیں رکھتے ہیں۔ وہ صحابہ تھے حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اللہ نے جو ہے آپ کو اسلام قبول کرنے کے لیے بتایا۔ ویری گڈ اریبہ اینڈ لبیبہ، آپ نے کیا تھا، بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ۔ نو بیٹا، حضرت خالد نہیں ہے انابیہ، میں نے ابھی آپ کو نیم بتایا، حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب جتنی لڑائیاں ہوئیں، سب کچھ ہوا، اس کے بعد کے پورشن پہ آج ہم لوگ چلتے ہیں۔ تو اس کے بعد کیا ہوا بچوں؟ ایک بہت الگ سا آج ہم لوگ چلیں گے۔ ابھی تک تو ہم لوگ جنگ والے میدان میں تھے، اب جنگ کے میدان سے سیدھے ہم لوگ مدینہ چلتے ہیں، اوکے۔ مدینہ میں کیا ہوا کہ پیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں رہ تو رہے تھے، لیکن آپ کو مکہ تو بالکل یاد آتا تھا۔ کیوں یاد آتا تھا؟ کیونکہ مکہ آپ کا پیارا وطن تھا، پورا گھرانہ وہیں آباد تھا، آپ وہاں پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، اور اس کا جو ذرہ ذرہ تھا وہاں، بھائی جہاں ہم رہتے ہیں وہاں کا کونا کونا ہمیں پسند ہوتا ہے نا۔ بہت سے لوگوں نے آپ نے فیل کیا ہوگا، جو آپ کی برتھ پلیس ہوتی ہے، جہاں آپ بچپن میں رہے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، اور پھر آپ وہاں سے چھوڑ کے کسی دوسری جگہ جاتے ہیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ پرانی یادیں ہمیشہ اس گھر سے جڑی رہتی ہے، اس جگہ سے جڑی رہتی ہیں۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے صحابہ جو وہاں سے آ گئے تھے، وہ بہت تکلیف ہوتی تھی انہیں کہ ہم چھوڑ آئیں، اور سب سے بڑھ کے کعبہ وہاں تھا نا، اللہ کا گھر وہاں تھا، اور وہ اسے چھوڑ کر آ گئے تھے، تو اس بات کی تکلیف تو الگ ہی تھی۔ تو یہ سب چل رہا تھا بچوں۔ آپ جو ہے ایک دفعہ جو ہے کیا ہوا کہ آپ مدینے میں تھے، اور ہجرت کے کئی سال بیت چکے تھے، اس کے بیچ میں اتنی جنگیں بھی ہوئیں، اور وہاں پر رہ کے جو ہے آپ مسلمانوں کے ساتھ اپنا کام کرتے، لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے۔ اس دوران جو ہے قریش نے کتنی جنگیں بھی کر لیں، سب کچھ ہوا، لیکن اس کے باوجود مدینے میں آپ رہ رہے تھے، اور اپنا تبلیغ کا کام، دین کو پھیلانے کے کام، لوگوں کو دین کی طرف بلانا کے کام سب جاری تھا۔ ایک رات کا واقعہ ہے کہ آپ جو ہے سو رہے تھے، آپ نے خواب دیکھا۔ آپ نے کیا خواب دیکھا؟ کہ آپ بیت اللہ میں داخل ہو رہے ہیں، یعنی کہ کعبہ میں داخل ہو رہے ہیں،
اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ خانہ کعبہ کی کیز آپ کے ہاتھ میں، اس کی چابیاں آپ کے پاس ہیں، اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ آپ سر منڈا رہے ہیں، یعنی کہ آپ سر کے بال اتروا رہے ہیں، جو کہ عمرہ یا حج کے بعد کروایا جاتا ہے نا، تو وہ کروا رہے ہیں۔ اور بہت سارے صحابہ جو آپ کے ساتھ آئے ہوئے ہیں مدینے میں، وہ سارے صحابہ بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ اور جب آپ نے یہ خواب دیکھا تو آپ بہت ہی خوش ہو گئے، اور فجر کے وقت اٹھے، فجر کی نماز میں مسجد میں گئے اور وہاں نماز پڑھی، اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز ادا کرنے کے بعد آپ کا معمول تھا کہ آپ تھوڑی دیر بیٹھ کر سب سے بات چیت کیا کرتے تھے۔ یہ روز کی آپ کی عادت تھی کہ آپ جب نماز پڑھ لیتے تو سب کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ بیٹھا کرتے اور بات چیت کرتے۔ اس دن بھی بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد آپ نے انہیں اپنا خواب سنایا۔ جب آپ نے خواب سنایا اس کے بعد کہا انشاءاللہ مسجد حرم میں ہم سب لوگ ضرور داخل ہوں گے۔ یہ خوشخبری سن کر سارے صحابہ بڑے خوش ہو گئے۔ کیوں خوش ہو گئے؟ سارے صحابہ بھی تو اسی طریقے سے وہاں سے تکلیف کے ساتھ ہی آئے تھے نا، کسی کا گھر چھوٹ گیا تھا، کسی کی بیوی بچے چھوٹ گئے تھے، کسی کا پورا خاندان وہاں رہ گیا تھا، یہ سب تکلیفیں تھیں، لیکن وہ آئے کس لیے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اللہ کے دین کے لیے۔ کس لیے؟ کیوں؟ ایمان لے آئے تھے اللہ میں، اللہ کے رسول پہ، اور اس کے آگے انہوں نے اپنا گھر، دولت، بیوی بچے سب کچھ چھوڑ دیا تھا، اور آپ سب مدینہ آ گئے تھے۔ دیکھیے اسکرین پہ مکہ بھی دکھ رہا ہے اور مدینہ بھی دکھ رہا ہے نا، تو اتنی ڈسٹینس پہ آ گئے تھے سب کچھ چھوڑ کے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ اب ہمیں خواب، آپ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب تو حقیقت ہی ہوتا تھا نا، وہ یہ تو مانا جاتا تھا، وہ مانا ہی جاتا ہے کہ جو ہے اللہ بتاتے ہیں آپ کے خواب سب سچے تھے۔ تو سب مجبوری میں آئے تھے، جب اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ آپ سب جو ہے حرم شریف واپس دیکھیں گے، جائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہے، اب دیر مت کرو، سب لوگ اپنی تیاریاں کرو، اور ہم لوگ سب لوگ عمرہ پہ جا رہے ہیں، یہ رسول اللہ نے فرما دیا۔ سارے صحابہ گئے اپنے گھر، سب جلدی جلدی تیاریاں کرنے لگے۔ اور یہ کب کی بات ہے؟ یہ ہے ذی قعدہ کا مہینہ چل رہا تھا، ذی قعدہ کا منتھ تھا، اور 6 ہجری۔ آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا ہجرت کے بعد کے سال کو ہجری سن کہا جاتا ہے، اور ہجرت کے پہلے کے سالوں کو نبوی سن کہا جاتا ہے۔ تو سن 6 ہجری میں آپ کعبہ کی زیارت کا خیال سے کہ اب ہم چلتے ہیں اور کعبہ کا طواف کریں گے، وہاں جائیں گے، اس خیال سے مدینہ سے چلے مکے کی طرف۔ آپ کے ذہن میں لڑائی کا تو کوئی خیال ہی نہیں تھا، آپ کو تھا کہ میں جا رہا ہوں، اور انشاءاللہ اب سب حالات بدل چکے ہوں گے۔ مکہ چھوڑے آپ کو تقریباً 6 سال بیت چکے تھے، اس ٹائم کتنی جنگیں بھی ہوئیں، کتنا کچھ ہو چکا تھا۔ اور جیسے ہی آپ نے سوچا، یہ ارادہ کیا اور چلنے لگے، تو بہت سے مہاجرین، انصار اور عرب کے الگ الگ قبیلوں کے لوگ بھی آپ کے ساتھ ہو لیے۔ سب نے عمرے کا احرام باندھ لیا، کیونکہ سب کو تو لگا کہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، جا بھی رہے تھے، نیت یہی تھی کہ ہم چل رہے ہیں، عمرہ کریں گے اور کعبہ دیکھیں گے، بیت اللہ کا طواف کریں گے، سب اسی خیال سے چل دیے۔ اور احرام اس لیے باندھ لیا کہ جو قریش کے لوگ ہیں، جو مکہ والے ہیں، ان کو یہ لگے نا کہ ہم لوگ لڑائی کے لیے آ رہے ہیں، ہم لوگ جو ہے عمرہ کی نیت سے چل رہے ہیں، اور ساتھ میں قربانی کے جانور بھی لے لیے۔ اور سب جو ہے کچھ ساتھی تو مدینے سے ہی نکل لیے، اور کچھ جو ہے راہ میں جہاں جہاں راستے میں ملتے گئے، وہاں وہاں سے آپ کے ساتھ ہوتے گئے۔ اس طریقے کم سے کم 1400 پیپل ہو گئے، 1400 کے اراؤنڈ پیپلس ہو گئے جو چل دیے کہاں؟ مدینے سے مکہ کی طرف، اور نیت تھی کہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں۔ اور ان لوگوں نے اپنے پاس کوئی ویپنز نہیں رکھے تھے، کوئی ہتھیار نہیں، کوئی ویپنز نہیں۔ صرف عرب لوگوں میں رواج تھا کہ وہ اپنے ساتھ تلوار اپنی رکھتے تھے، جو میان کے اندر رکھ کے تلوار رکھی جاتی تھی، وہ ضرور رکھتے تھے۔ اس کو کیا کہا جاتا تھا؟ مسافر کا ہتھیار، یعنی کہ سفر میں آپ کو کوئی جانور یا کوئی ایسی چیز پریشانی والی مل جائے، کچھ کام ایسے ہوں، وہ مطلب وہاں کا ٹریڈیشن تھا کہ ایک تو ہتھیار ہوتا تھا تلوار ٹائپ کا، آپ کے ساتھ ہوتا ہی تھا، ہر پرسن کے ساتھ۔ تو یہ سب چیزیں ہوئی، اور آپ لوگ وہاں سے نکل چکے۔ اب ابھی راستے میں چلے ہی تھے تو کہ ایک آدمی آیا اور اس نے بتایا کہ ارے آپ لوگ نکل رہے ہیں، اور قریش کو اس سفر کی، جو آپ لوگ کی جرنی ہے، اس کی جو ہے انفارمیشن مل گئی ہے، اور وہ آپ کو روکنے آ رہے ہیں۔ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ فائٹ ہوگی،
آپ نے کہا نہیں میں کوئی فائٹ کرنے نہیں آ رہا، میں تو آپ عمرے کی نیت سے نکلا ہوں۔ تو اس آدمی نے بتایا کہ نہیں وہ لوگ نہیں سنیں گے، اور خالد بن ولید جو ہے سب سے آگے آگے پہلے ہی بھیج دیا گیا ہے، اور وہ بہت ایک مطلب طاقتور فوج لے کے نکلا ہے، اور اس کے پیچھے سارے لوگ ہیں، آئیں گے بعد میں، یہ بڑی سی فورس بنا کے آنے والے ہیں، اس میں سے ایک ٹکڑی، ایک کہتے ہیں نا ایک پہلے سے ٹکڑی جو ہے آپ لوگوں کے لیے بھیج دی گئی ہے۔ یہ سن کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بہت افسوس ہے، یہ قریش جو ہے روز روز کی لڑائیاں کرتے ہیں پھر بھی ان کو ہوش نہیں آتا۔ لڑائیوں میں کیا ہوتا ہے، جو بھی اگر وار ہوتی ہے نا اس میں نقصان ہی ہوتا ہے، بہت پریشانیاں ہوتی ہیں، لوگ مطلب لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے۔ پھر افسوس کرنے لگے اور کہنے لگے کہ اگر میں ان کو سیدھی راہ پہ نہیں لا پاتا اور ہار جاتا تو بھی ان کی دلی مراد پوری ہو جائے گی، اور اگر میں اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے جتا بھی دیتے ہیں تو اور یہ اللہ کے دین پہ آ جائیں گے تو پھر بھی ان لوگوں کے لیے بہتری ہے، سب چیزوں میں بہتری ہے، لیکن قریش والے سمجھتے ہی نہیں۔ اب میں ان کو سمجھانے کے لیے اپنا سب کچھ تو لگا رہا ہوں، اور مجھے تو اللہ کے دین کے لیے بھیجا گیا ہے، مجھے فائٹ کرنے کے لیے تھوڑی بھیجا گیا۔ آپ تو کہنے لگے میں تو محبت سے دین پھیلا رہا ہوں، محبت سے بتا رہا ہوں، اور یہ قریش والے سمجھتے ہی نہیں، یہ سب چیزیں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، اور لڑائی کا خیال ہی نہیں تھا۔ تو آپ نے کہا، پھر آپ نے اتنی نرمی دکھائی کہ آپ نے کہا کہ چلو یہ لوگ جس راستے پہ آ رہے ہیں لڑنے کے لیے میں وہ راستے سے نہیں جاتا ہوں۔ آپ کو ایک صحابہ تھے آپ کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ میں آپ کو دوسرے راستے سے لے چلتا ہوں، اور آپ نے کیا کیا کہ راستہ ہی بدل دیا کہ قریش کے سوار آئیں گے بھی تو بھی ان سے میری، جب میں اب سامنے پڑوں گا ہی نہیں تو لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئے گی، ہم کوئی وار کریں گے ہی نہیں۔ اور مطلب اتنی زیادہ نرمی سے رسول اللہ پیش آ رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی قریش والا ماننے کو تیار نہیں۔ اتنا سب ہونے کے بعد بھی آپ دوسرے راستے گئے جو کہ بڑا ٹف راستہ تھا، اونچا نیچے پہاڑوں والا راستہ تھا، پھر بھی آپ تکلیف اٹھاتے ہوئے صرف اس خیال سے کہ بے وجہ وار نہ ہو، بے وجہ معصوم لوگوں کو پریشانیاں نہ ہو، آپ نے جو ہے راستہ بدل کر دوسری سائڈ سے گئے۔ آپ پہنچے، پھر ابھی مکہ تک پہنچنے کے پہلے ہی تھوڑی سی جگہ پڑ گئی جہاں حدیبیہ نام کا ایک ویل تھا، اور وہیں پہ آپ نا پہنچے تو آپ کی اونٹنی آگے نہیں بڑھ رہی وہاں سے، آپ کا جو کیمل تھا، کسوا نام تھا اس کیمل کا، وہ آگے ہی نہیں بڑھ رہی اونٹنی۔ تو آپ سمجھ گئے کہ اب اللہ کی کوئی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ میں یہیں پہ رک جاؤں، کیونکہ آپ کو اللہ کی طرف سے کچھ نہ کچھ مل جاتا تھا، مطلب کہ اگر یہاں سے کیمل میرا آگے نہیں بڑھ رہا ہے تو اللہ چاہ رہے ہیں کہ میں یہیں رک جاؤں۔ تو اس نے آپ وہاں پہ رک گئے اور اپنے سبھی ساتھیوں سے کہا کہ یہیں پہ ڈیرے ڈال دو۔ اب لوگ صحابہ سوچنے لگے اب ذرا سے دور تو بچا ہے، لیکن اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں تو ہم رک جاتے ہیں۔ صحابہ سوچ بھی رہے ہیں اور رک بھی گئے۔ اب آپ اس جگہ رکے تو اب کیا ہوا، جیسے ہی آپ نے پڑاؤ ڈالا ویسے ہی قریش کے لوگ اپنے میسنجر بھیجنے لگے، کوئی جاسوسی کے لیے آ رہا تھا، کوئی اسپائی کرنے کے لیے آ رہا تھا، کوئی بات چیت کے خیال سے، کوئی یہ دیکھنے آ رہا تھا کہ آپ لوگ آئے کس وجہ سے ہیں، کوئی خود سے ہی آ کے دیکھنے چاہ رہا تھا کہ واقعی میں کچھ ہے معاملہ کی جو قریش کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ فائٹ ہونی ویسا کچھ چل رہا ہے۔ یہ سب سوچ رہے ہیں، سب لوگ آ رہے ہیں وہاں سے، اور کچھ لوگ تو یہ دیکھنے کے لیے آ رہے تھے کہ جو لوگ مکہ چھوڑ کر صرف دین کے لیے چلے گئے ہیں وہ ان کے طریقے سلیقے کیسے ہیں، وہ کیسے رنگ ڈھنگ میں ہیں، نیا دین اپنانے پر ان میں کیا کیا تبدیلی آ گئی ہے، کچھ لوگ تو یہ بھی دیکھنے آ رہے ہیں۔ ان آنے والوں میں سے جو بھی آپ کے پاس آ رہا تھا آپ نے اس سے ایک ہی بات کہی کہ ہم لڑنے نہیں آئے ہیں، ہم تو کعبہ کی زیارت کرنے آئے ہیں اور پھر واپس چلے جائیں گے، ہمارے ساتھ قربانی کے جانور بھی ہیں، عمرہ یا حج کرنے کے بعد قربانی کرائی جاتی نا، ہم تو کہنے لگے کہ ہمارے ساتھ وہ بھی ہیں، ہم کوئی فوجی تیاری کر کے نہیں آئے ہیں، ہم نے کوئی فوجی تیاری تھوڑی کر کے آئے ہیں، ہم تو صرف وہاں پہ آئی تھنک حج کے بعد کرائی جاتی ہے قربانی، عمرہ کے بعد نہیں، مجھے ٹھیک سے پتہ نہیں ہے، لیکن قربانی کے جانور آپ کے ساتھ تھے، یعنی کہ گوٹس کیمل سب لے کے آپ آئے تھے، تو ہم کوئی فوجی تیاری کر کے نہیں آئے ہیں، چلے جائیں گے۔ یہ باتیں آپ نے سب کو سمجھائی، جو بھی آتا آپ کے پاس اس کو سمجھاتے ہو، سب لوگ سنتے۔ پھر کیا ہوا، ایک اور شخص آئے، عروہ بن مسعود ثقفی، انہوں نے مسلمانوں کو قریش کی تیاری سے ڈرایا کہ ارے وہ لوگ تو بہت غصے میں ہیں، وہ لوگ بہت بڑی تیاری
کر کے آ رہے ہیں اور آپ لوگ کیا کریں گے. تو یہ سب باتیں ساری چل رہی ہیں، مطلب الگ ڈفرینٹ ڈفرینٹ پیپل آ رہے ہیں اور ڈفرینٹ ڈفرینٹ طریقے سے کسی کوئی ڈرا رہا ہے، کوئی سمجھا رہا ہے. یہ سب باتیں ساری چل رہی ہیں. اور کچھ ساری چیزیں چلنے کے ساتھ ساتھ جب یہ سب آپ نے دیکھا اور کہ قریش لوگ کسی طرح مان ہی نہیں رہے ہیں، تو آپ نے کیا کیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور کہا کہ آپ جائیے میرا میسنجر بن کر اور ان کو سمجھائیے کہ ہم لوگ حقیقت میں لڑنے نہیں آئے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہاں گئے میسنجر کے فارم میں اور کہنے لگے ہم لڑنے نہیں آئے بھائی، ہم کعبہ کا طواف کریں گے اور اپنی راہ واپس چلے جائیں گے. قربانی کے جانور ہم ساتھ لائے ہیں اور لڑنے کا کوئی ہمارا خیال نہیں ہے. یہ دیکھو ہم نے احرام بھی باندھا ہے اور جھوٹ ہم بولتے ہیں، جھوٹ بولنا ہمارا کام نہیں. خدا سے ڈرنے والے جھوٹ نہیں بولتے. سب کو سمجھا رہے ہیں، سارے قریش کو یہ بات سمجھا رہے ہیں. تو ہاں، اس پہ بھی لوگ وہاں کے قریش کے لوگ کہنے لگے کہ تم آئے ہو، حضرت عثمان کو بہت رسپیکٹ تھی آپ کی حضرت عثمان کی. کہنے لگے تم نے دین دوسرا چوز کر لیا ہے، لیکن پھر بھی ہم تمہیں کہتے ہیں کہ تم آ کے طواف کر لو، لیکن جو ہے ہم باقی سب کو نہیں کرنے دیں گے. یہ سب باتیں سب چل رہی ہیں. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے نہیں نہیں، میں جن کے ساتھ آیا ہوں اللہ کے رسول کے ساتھ، میں نے اللہ کا دین میں نے قبول کیا ہے، انہیں رسول مانا ہے، میں ان کے ساتھ ہی کروں گا، اور میں اپنے آپ کر لوں اور ان کو چھوڑ دوں، یہ کوئی بات تو نہیں. یہ سب چل رہا ہے. تو حضرت عثمان کو وہاں پہ انہوں نے کیا کیا، جو کہ میسنجرز کو قیدی نہیں بنایا جا سکتا، لیکن انہوں نے قید کر لیا. اب یہ سب دیکھا اور مسلمانوں میں خبر پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو وہاں گئے ہیں اور ان کو شہید کر ڈالا گیا ہے. وہ خبر افواہ کے مطلب افواہ، جھوٹی افواہ پھیل گئی، جو کہ انہیں صرف جو ہے قیدی بنایا گیا تھا. اب یہ سب باتیں پھیلی تو سب جو ہے بہت پریشان ہو گئے. تو آپ نے کیا کیا، وہاں پہ ایک پیڑ تھا، رسول اللہ سب کو لے گئے اور وہاں پہ سب سے عہد لیا کہ اب ہم لوگ جو ہے اگر ایسا کچھ ہوا ہے تو ہم لوگ فائٹ کرنے کو تیار ہیں. اور اس جو عہد ہے اس کو کہا گیا بیت رضوان. اس عہد میں 1400 پیپل شامل تھے. اور جب مکے والوں کو یعنی کہ قریش کو جب اس عہد کا حال ملا تو وہ بہت ڈر گئے اور بولے کہ ذرا سوچ سمجھ کے سمجھنے لگے. وہ وہاں پہ جو تھوڑے سمجھدار لوگ تھے کہنے لگے ارے یہ تو بہت گڑبڑ ہو رہی ہے، اب فائٹ ہوگی تو بڑی پریشانی ہو جائے گی اور سارے عرب میں یہ بھی ہوگا، برا بھی کہا جائے گا ہمیں. تو ایسا کرتے ہیں کہ ایک سمجھوتا کر لیتے ہیں، ایک ٹریٹی کر لیتے ہیں. اور یہ ٹریٹی جو ہے صلح حدیبیہ کے نام سے جانی جاتی ہے. بچوں یہ ٹاپک اللہ کے شکر سے بڑا وسیع ہے اور وقت کی کمی کی وجہ سے میں اس کو شارٹ کر رہی ہوں. تو کیا ہوا، صلح جو ہے سہیل بن عمرو کو قریش کے لوگوں نے اپنا نمائندہ بنایا، اپنا میسنجر، کہ جاؤ تم میڈیٹر رہو گے اور بات کرو وہاں پہ جا کے اور سمجھوتا کرنا. لیکن سمجھوتا جو ہے اتنا ٹفسٹ سمجھوتا رکھا، اس کی شرطیں اتنی مشکل تھیں کہ اس سال مسلمان بنا طواف کیے واپس جائیں اور اگلے سال بھی آئیں گے تو صرف 3 دن کے لیے آئیں گے اور کوئی لڑائی کا سامان نہیں، صرف اپنا ویپن جو تلوار اپنے ساتھ رکھتے ہیں صرف وہی ہونا چاہیے اور کچھ نہیں ہونا چاہیے. کتنا مشکل کہ 6 سال بعد آ رہے ہیں پھر بھی آپ کو کعبہ کا طواف کرنے کی اجازت نہیں دے رہے اور 1 سال تک آنے کی اجازت نہیں دے رہے. سب بڑے ٹف والے سب رکھ دیے. 10 سال تک کوئی لڑائی نہیں کرے گا اور اگر قریش کا کوئی آدمی جو ہے اسلام قبول کر کے آپ کے پاس جاتا ہے تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا، لیکن آپ لوگوں کا کوئی آدمی ادھر آتا ہے تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے. مطلب ہر طریقے سے ٹف سچویشن رکھ رہے ہیں. اس میں رسول اللہ مان رہے ہیں اور باقی صحابہ جو ہے پہلی بار سارے صحابہ کہہ رہے ہیں ارے رسول اللہ آپ کیوں کر رہے ہیں، مت مانیے. وہ سوچ رہے ہیں کہ یہاں پہ بات یہ نہیں کہ رسول اللہ کا انکار کر رہے ہیں، وہ آپ کی محبت میں کر رہے ہیں. وہ سوچ رہے ہیں کہ رسول اللہ شاید ہماری محبت میں آ کے کہ ہمیں کچھ ہو نہ، فائٹ نہ ہو، اس لیے جو ہے ان سب باتوں کو مان رہے ہیں. یہ سب چیزیں چل رہی ہیں اور بہت سی شرط اور بھی، مطلب کئی شرطیں اور بھی تھیں. بچوں وقت کی کمی کی وجہ سے پورا نہیں ہو پائے گا لیکن میں کوشش کر رہی ہوں. تو یہ سب ٹریٹی مان گئے آپ. اور اس میں سارے صحابہ میں صرف ایک صحابہ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اگر رسول اللہ فرما رہے ہیں تو مطلب اللہ کا حکم ہے. اور وہ کون صحابہ ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
حضرت علی بھی جو ہے جلال میں ہیں، حضرت عمر کو بھی، اور بھی صحابہ. حضرت عمر کہہ رہے نہیں رسول اللہ نہیں مانیے، یہ سب بہت بہت ٹف شرطیں لگا رہے ہیں، ایسا تھوڑی ہوتا ہے. سب باتیں ہو رہی ہیں اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں ارے بھائی میں کہہ رہا ہوں نا جو میں نے کہہ دیا. اب مان تو سارے صحابہ رہے ہیں، لیکن بس محبت، رسول اللہ کی محبت، دین کی عزت عظمت، ان سب چیزوں کی وجہ سے سب کے سب جو ہے اڑے ہوئے ہیں. لیکن رسول اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے لکھو، ٹریٹی لکھو. اب جب ٹریٹی لکھی، حضرت علی جو ہے ٹریٹی کو لکھنے بیٹھے، سمجھوتے کو لکھنے کے لیے پیپرز پہ لکھا جاتا ہے نا، معاہدہ کرایا جاتا ہے کہ آپ کی شرطیں ہم مان رہے ہیں، دونوں پارٹیوں کے سائن ہوتے ہیں. تو جب رسول اللہ کے سائن کے ٹائم آئے تو آپ نے لکھا محمد رسول اللہ، یعنی کہ اپنا نام لکھا اور ساتھ میں لکھا رسول اللہ. تو سہیل بن عمرو کہتا ہے کہ ہم تو آپ کو رسول اللہ مانتے ہی نہیں، آپ یہاں پہ آپ نہیں لکھ سکتے. تو یہاں پر بھی اللہ کے رسول اتنی نرمی سے پیش آئے اور کہتے ہیں کہ علی میرا نام کاٹ دو. حضرت علی کہنے لگے میں تو نہیں کاٹ سکتا. حضرت علی یہاں بھی اڑ رہے ہیں. اور بات بھی ہے کہ رسول اللہ کے نام پہ پین میں پھیر کیسے دوں، کیسے کٹ کروں اس کو. اللہ کے رسول نے پین لیا اور خود جو ہے وہاں پر اپنا نام کٹ کر کے محمد بن عبداللہ لکھ دیا. یہ سب بچوں چل رہا ہے اور بہت ابھی یہ ٹریٹی لکھنے کا ٹائم ہی ہوا تب تک کیا ہوا، سہیل بن عمرو کے بیٹے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ گئے. یہ مسلمان ہو چکے تھے لیکن ان کے خاندان والوں نے انہیں قیدی بنا کر اپنے پاس رکھ رکھا تھا. پیر میں ہاتھ میں بیڑیاں لگی ہوئی ہیں اور وہ بیچارے کسی طرح سے بھاگ کے پکڑ سے مکے والوں کی آپ رسول اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے. اور سمجھوتا ٹریٹی ابھی لکھنا ہی شروع ہوا تھا تو سہیل بن عمرو کھڑا ہو گئے، کہنے لگے نہیں نہیں اب تو ہو گیا، اب یہ ہمارا قیدی ہے، اب آپ کو ٹریٹی کے حساب سے اسے واپس ہی کرنا پڑے گا. اب سوچئے بچوں وہاں پہ صحابہ کو اور حضور کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ ابھی ٹریٹی لکھنی باقی ہے، بس پیپر لکھا ہوا ہے. اور رسول اللہ کہنے لگے نہیں بھلے لکھی نہیں ہوں میں نے بول تو دیا ہے. اب یہ ابو جندل کو، حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس کر دیا گیا. آپ کہنے لگیں کہ آپ بتائیے کتنا کتنا مشکل ہے. ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ صحابہ سے بھائیوں کیا کہتے ہو، میں واپس جاؤں؟ یہ کافر میرے دین کی وجہ سے مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں. اور ان کی باتوں کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. پھر رسول اللہ نے کہا ابو جندل تم واپس جاؤ اور صبر کرو، اللہ پر بھروسہ کرو اور جلد ہی تمہارے لیے اللہ کوئی راہ نکال دے گا. اور مسلمانوں کو، صحابہ کو، سارے لوگوں کو بہت تکلیف ہو رہی ہے لیکن کیا کریں، اللہ اور یہ رسول کی مرضی بہت ہے، یہی مرضی ہے. اب اس بات کی پریشانیوں کے ساتھ جو ہے ساری چیزیں جو ہے ہو رہی ہیں اور سب صحابہ سوچ رہے ہیں کہ کتنا مشکل ٹف ہے، لیکن اللہ کی حکمت جو ہے ہر چیز پہ ہے. اللہ کبھی کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کبھی پریشانیاں دیتے ہیں تو اس کے بعد اتنی صاف کھلا آسمان دیتے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کچھ دنوں کے جو بادل آئے تھے، بلیک کلاؤڈز تھے، پریشانیوں کے کلاؤڈز تھے، وہ اسی صاف آسمان کے لیے آئے تھے. اس ٹریٹی کا فائدہ یہ ہوا بچوں کہ جو قریش تھے وہ اس ٹریٹی کے آدھار پہ یہ مان گئے کہ 10 سال تک کوئی لڑائی نہیں کریں گے اور جو بھی قبیلہ، ڈفرینٹ قبیلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو بھی دین کی دعوت دیں گے وہاں ان لوگوں کا کوئی رول نہیں رہے گا. یہ سب ان سب چیزوں کی وجہ سے کیا ہوا، دین پھیلانے کا راستہ رسول اللہ کے لیے بہت آسان ہو گیا، بہت آسان ہو گیا. اب جو بھی پرسنس تھے وہ آسانی سے دیکھ رہے تھے کہ دین میں کتنی آسانیاں ہیں، دین کتنا محبت بھرا ہے، اسلام کتنا محبت بھرا ہے، اسلام کتنا اچھا ہے. ساری چیزیں جو ہے لوگوں کو موقع مل گیا کہ مسلمانوں کو قریب سے دیکھا جا سکے، ان کی اچھائیوں کو، ان کی حقیقتوں کو، سب چیزوں کو دیکھنے کا لوگوں کو موقع ملنے لگا. جگہ جگہ سے عرب کے ڈفرینٹ قبیلے، دوسرے دوسرے ملکوں کے لوگ آ کر دیکھنے لگے کہ یہ اللہ کا دین ہے کیا، اسلام ہے کیا، اس کے لوگ ہیں کیسے. اور جب دیکھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے مومن تو ہوتا ہی جو ہے سراپا محبت، مومن تو ہوتا ہی ہے آئیڈل، بالکل آئیڈیل پرسن. جب جو دیکھتا وہ اسلام قبول کرتا.
اور اسی طرح جو ہے جب حدیبیہ کا ٹریٹی لکھا جا رہا تھا تب اپروکس 2400 لوگ تھے، اور بڑھتے بڑھتے یہ پرسنس 4 سال کے اندر، یعنی کہ 2 سال کے اندر 6 سے 8 ہجری کی پہنچتے پہنچتے یہ پرسنس ہو گئے 10,000 پیپل۔ اسی ٹائم رسول اللہ نے بڑے بڑے قبیلوں کے سرداروں کو جو ہے لیٹرز لکھے، بڑے بڑے جو کنگز تھے ان کو لیٹرز لکھے، اور اسلامی اصول اور اسلامی باتوں کا جو ہے سارا جو بھی فارم تھا وہ سب سمجھاتے رہے۔ اس طرح سے کیا ہوا، لگ بھگ پورے عرب میں اسلام پھیل چکا تھا، اور ڈفرینٹ کنٹریز میں بھی۔ تو اب تو ہم لوگ سوچ رہے تھے، سارے صحابہ سوچ رہے تھے کہ یہ تو بڑا مشکل ٹریٹی ہو گئی ہے، ہم لوگوں کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے، لیکن بعد میں کیا ہوا، سارے مسلمان جو تھے، جو اس سمجھوتے کی اہمیت کو سمجھ ہی نہیں پائے تھے، جب ان لوگوں کو اس ٹائم تو ان لوگوں کو بڑی الجھن ہوئی ہے، اس میں بڑے بڑے صحابہ تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی بہت بڑے بڑے نام تھے اس ٹائم جو سمجھ نہیں پائے تھے، اور صرف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے تو اسے ماننا ہی ہے، اس کو دل سے مان لیجئے۔ اس وجہ سے اس ٹائم تو بہت سے لوگوں کو الجھن ہوئی، لیکن بعد میں جب ان کو سمجھ میں آیا کہ اور اس کی اچھائیاں جب سامنے آئی تو انہوں نے کیا کیا، اللہ سے توبہ کی کس بات کے لیے، کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے ان کے دلوں میں جو وہم آ گئے تھے اس کے لیے، اور معافی چاہی، پھر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے ہمیں کتنا اچھا ٹائم دکھایا، مطلب کتنی اچھی باتیں تھیں۔ یہاں پر ایک بہت اچھا سا پیارا سا قصہ اور ہے، جس میں 2 صحابہ کا ذکر آتا ہے کہ جب اس کو میں شارٹ میں لے لیتی ہوں آج، چلیے 5 منٹ کا اور آج کلاس لمبا کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس ٹائم کیا ہوا، جب یہ ٹریٹی ہو رہی تھی تو ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ جنہیں واپس کیا گیا تھا، کہیں پہ ان کا ذکر آتا ہے اور کہیں پہ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر کے ایک صحابہ کا ذکر اور آتا ہے، کہ معاملہ یہ ہو گیا تھا کہ جو بھی قریش کے قبضے سے بھاگ کر جو بھی مسلمان مومن ہو کر رسول اللہ کے پاس پہنچتا ہے، ٹریٹی کے مطابق آپ جو ہے اس کو واپس کر دیتے۔ تو انہوں نے کیا کیا، حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس سے پہلے ایک صحابہ کا اور ذکر آتا ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا، جو ان کو پکڑ کے لے کے جا رہے تھے یہ ان کے پاس سے بھاگ نکلے، اور ایک دوسری جگہ پہ جا کے یہ لوگ رہنے لگے، اور وہیں سے اپنے دین کا کام کرتے، اور جو قریش کے جو بزنس ٹرپ والے قافلے جاتے ان کو جو ہے پوری طریقے سے اپنے انڈر میں لے لیتے۔ اس طرح سے کر کے یہاں پہ بھی ایک بہت اچھا رول ہے، انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو اس کو پورا سمجھائیں گے آپ لوگ کو، اور اگر کسی کے پاس ٹائم ہو تو جا کر، ٹائم کیا بالکل موقع نکالیے، میں آپ کو آج پھر ایک لنک دے رہے ہیں کہ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا واقعہ ہے، آپ لوگ جا کے دیکھیے، یہ بھی بڑا پیارا سا ایک میٹر ہے کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے بھیج دیا گیا، اور وہ قریش میں جانا نہیں چاہ رہے، اور رسول اللہ کی پاس جو ہے وہ روک نہیں سکتے کیونکہ ٹریٹی کے مطابق جو ہے ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے اپنی ایک الگ ہی ٹیم بنا دی تھی، جو مومن تھی، مسلمان تھے، اور یہ لوگ اپنی ٹیم بنا کر انتظار کر رہے تھے کہ کب ہمارا وقت آئے گا اور کب ہم رسول اللہ کے ساتھ جا کر مل کر رہیں گے۔ اور اس ٹائم انہوں نے کافی قریش والوں کو خوب پریشان کیا، اتنا پریشان کیا کہ ابو سفیان جو بزنس مین تھا وہ خود ٹریٹی توڑوانے کے لیے رسول اللہ کے پاس پہنچ گیا تھا۔ تو بچوں، یہ بہت ہی جلدی جلدی ہم نے بتایا ہے، یہاں پہ اور بھی بڑے خوبصورت واقعہ ہیں، تو انشاءاللہ کبھی زندگی رہی اور موقع ملا تو دوبارہ اس کو جو ہے ہم لوگ ڈیٹیل میں پڑھیں گے، سنیں گے۔ تو اسی کے ساتھ چلتے ہیں ہم لوگ اپنے کڈس کارنر پہ، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو پھر بات ہوگی اس پہ۔ امید ہے کہ آج کی ٹریٹی والا مسئلہ آپ لوگ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو آج کے پیارے پیارے بچے ہیں ہمارے ارسلان، ازما اور افضل، ٹھیک ہے؟ تو چلتے ہیں سب سے پہلے ہم افضل کے پاس، اور بلاتے ہیں اپنے پیارے سے دین کے شہزادے افضل کو کہ افضل آئیں اور آج کیا سنانے والے ہیں ہمیں سنائیں۔ تو ہمارے پیارے السلام سے علیکم افضل، السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
آج میں پیش کرنے جا رہا ہوں ایک چھوٹی سی نسل، اس کا نام احمد پیارے نبی ہمارے عبداللہ کے راج دلارے، بن کر آئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، چاند عرب کے رہبر سب کے، لیجیے ان کا نام ادب سے، حضرت ہیں بڑے مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دین سکھایا نیک بنایا، ظلم مٹایا ایک بنایا، ہو گیا باطل درہم برہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھا پیارے سے افضل۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ دین سے جوڑے رکھے اور ہمارے سارے بچوں پہ اللہ پاک ایسے ہی جو ہے اپنی رحمت ڈالیں کہ ہمارے بچے دین کے مضبوط پلرز کے۔ تو نیکسٹ ہم بلاتے ہیں اپنی پیاری سی شہزادی عظمیٰ کو۔ عظمیٰ آئیے بچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے آج سب کو میرے ساتھ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قصہ بتاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو ابو جہل نے آپ کا اتحاد لینے کے لیے اپنے دوست حبیب کو بلایا۔ حبیب لوگوں کو طرح طرح کے مسئلوں میں پھنسا دیتا تھا۔ حبیب نے آپ سے سوال کیا، اگر آپ اصلی نبی ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیے، کیونکہ کوئی بھی جادوگر انسانوں پر تو جادو کر سکتا ہے مگر آسمان پر نہیں کر سکتا۔ اگر آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں گے تو میں آپ کو نبی مان لوں گا۔ ابو جہل اور باقی کے کافر لوگ بہت خوش ہو رہے تھے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کریں گے۔ تبھی میرے آقا ایک پہاڑ پر چڑھے اور اپنی انگلی مبارک سے چاند کی طرف اشارہ کیا تو اللہ رب العالمین کے حکم سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ سے اپنی انگلی مبارک سے چاند کو جوڑ دیا۔ حبیب دنگ رہ گیا اور فوراً اسی وقت کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا۔ سائنٹیفک فیکٹ بھی ہے کہ ناسا کی رپورٹ کے مطابق چاند پر ایک لکیر ہے جسے دیکھ کر لگتا ہے کہ اصلی میں چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں اور اسے واپس جوڑا بھی گیا ہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ آمین بھائی کہ ماشاء اللہ بہت خوبصورت بچے، بہت الحمدللہ۔ اللہ پاک آپ کو ڈھیر سارا علم عطا فرمائے اور ہمیشہ سیکھنے، سمجھنے اور پڑھنے اور لکھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین سے جوڑے رکھے۔ اللہ پاک ہمارے سارے پیارے پیارے بچوں کو دین سے اسی طریقے سے جوڑے رکھے۔ تو نیکسٹ چلتے ہیں ہم اپنے پیارے سے شہزادے ارسلان کے پاس۔ ارسلان آ جائیں بچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بیٹا۔ خدا اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کے تعلق کچھ خوبصورت اشعار آپ کی نظر کرتا ہوں۔ تہذیب عبادت ہے سراپائے محمد، تسلیم کی خوشبو چمن آرائے محمد، تنظیم خدا ساز تمنائے محمد، منشا جو خدا کا ہے وہی منشا محمد، جس دل میں ہے اللہ وہی رہتے ہیں وہ بھی، کہتا ہے جو اللہ وہی کہتے ہیں وہ بھی، اللہ کی اطاعت ہے محمد کی اطاعت، قرآن کی دعوت ہے محمد کی اطاعت، ہے جتنا شعور اتنا اس حد کو سمجھ لے، اللہ کو سمجھنا ہے تو محمد کو سمجھ لے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ بچے، اللہ پاک آپ کو خوب خوب جزائے خیر دے اور ہمیشہ دین کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہی دعا میرے اپنے سارے پیارے پیارے بچوں کے لیے ہے کہ سارے پیارے پیارے بچے ہمیشہ دین کے راستے پہ اور سیدھے اور سچے راستے پہ ہمیشہ چلیں۔ تو چلیے بچوں جلدی سے چلتے ہیں کوئز کی طرف۔ تو کوئز کے کوشچن آنسر دیکھتے ہیں۔ چلیے آگے آپ کا فرسٹ کوشچن
آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے کعبہ کی زیارت کے لیے کب گئے؟ آج کے اکارڈنگ بتائیے. آنسر اے موئن اینڈ آئزہ. ویری گڈ بیٹا، بہت جلدی سے آیا. نیکسٹ بتائیے بتائیے جلدی جلدی. حاجو. اوکے اے. ویری گڈ بچے. یس. 6 ایئر بعد ذی قعدہ 6 ہجری کو. ویری گڈ بچے. انابیہ ویری گڈ بیٹا، ماشاء اللہ. خدیجہ، یعنی کہ سب نے بہت اچھی طریقے سے سنا ہے. ہادیہ ویری گڈ بچے، ماشاء اللہ. ہمارے سارے بچے بہت ہی سمجھدار ہیں. تو بچوں 6 ایئر کے بعد ذی قعدہ کی 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ کعبہ کی طرف بڑھے تھے. تو چلتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف. ہاں بیٹا انابیہ، آپ نے بھی صحیح آنسر دیا. انابیہ صدیقی اینڈ انابیہ معراج، بوتھ آف دیم، آپ لوگوں نے صحیح آنسر دیا ہے. نیکسٹ کوشچن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو اپنا نمائندہ بنا کر قریش کے پاس بھیجا تھا؟ کون کون گیا تھا؟ یس. اے ازما ویری گڈ بیٹا، اے آنسر رائٹ. خدیجہ ویری گڈ بیٹا، اے. افشین ویری گڈ، اے. یس بچوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو آپ کے میسنجر بن کے، آپ کے نمائندے بن کر جو ہے قریش کے پاس گئے تھے. رشان ویری گڈ بیٹا. انایا ویری گڈ، اے. ماشاء اللہ بچوں، بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے غور سے سنا ہے. نیکسٹ سلائڈ پہ چلتے ہیں. الحمدللہ سارے بچے بہت اچھے ہیں ہمارے. نیکسٹ کوشچن ہے، درخت کے نیچے کیے گئے عہد کا کیا نام تھا؟ بچوں جہاں پر ایک عہد آپ نے پہلے لیا تھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جب وہاں پہ افواہ پھیل گئی تھی تو رسول اللہ نے ایک پیڑ کے نیچے سب کو اکٹھا کر کے عہد لیا تھا کہ ہم سب فائٹ کریں گے لاسٹ بریتھ تک، ٹل 1 breath لیفٹ جو ہے ہم لوگ فائٹ کریں گے. ویری گڈ. اس بیت کا نام ہے بیت رضوان. ویری گڈ. معین عائزہ، بہت سارے بچوں نے آنسر صحیح دیے ہیں. بالکل الحمدللہ، آپ سارے بچے بہت اسمارٹ ہیں اور بہت جلدی سمجھ جاتے ہیں باتوں کو. کیونکہ آج مجھے بھی لگا کہ میں نے کلاس بہت جلدی جلدی پڑھائی، لیکن الحمدللہ آپ سب نے بہت غور سے سنا ہے. رشان ویری گڈ بیٹا. اور بچوں کسی کو سمجھ میں نہیں آیا ہے؟ بالکل ہادیہ، اے آنسر. یس بچوں، درخت کے نیچے یہ بیت رضوان کا ٹاپک بھی بہت اچھا ہے. بچے جا کر اس کو بھی پڑھیں گے. الحمدللہ بہت اچھے بچے ہیں. نیکسٹ کوشچن پہ چلتے ہیں. کوشچن نمبر 4 پہ. قریش والوں کی طرف سے نمائندہ بنا کر کسے بھیجا گیا تھا؟ قریش کی طرف سے کون آیا تھا؟ میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو. یس. اے سہیل بن عمرو. سہیل بن عمرو جو حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فادر تھے، بٹ اسلام نہیں لائے تھے اس ٹائم، اور حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بہت ظلم بھی ہو رہا تھا. آنسر بالکل آپ لوگوں کا صحیح ہے. یہ بھی واقعہ آپ لوگ جا کے پڑھیے گا، اور جس کو نہیں ملے تو پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو پھر ضرور بتائیں گے آپ لوگوں کو. اوکے نیکسٹ ہے. نیکسٹ کوشچن پہ چلتے ہیں. رشان ویری گڈ بچوں. ریپیٹڈ نیمس آ رہے ہیں میرے خیال سے، کچھ ہی بچوں نے سنا ہے کیا، باقی بچے تو نہیں کر رہے آنسر، لیکن ٹھیک ہے آپ لوگوں کو آ رہا ہے نا. کوشچن نمبر 5 پہ چلتے ہیں. 4 ہو گیا. نیکسٹ سلائڈ پلیز. یس. سہیل بن عمرو کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ سہیل بن عمرو کے بیٹے کا کیا نام تھا؟ میں نے آپ لوگوں کو بتایا. ویری گڈ بچوں. اے ہادیہ ویری گڈ. صفانہ ویری گڈ. موئن اینڈ عائزہ ویری گڈ. اے آنسر رائٹ آنسر. یوسف قادر، بہت اچھا بچے. آپ سب کے آنسر صحیح آ رہے ہیں. افشین آپ کا بھی آنسر صحیح ہے بیٹا. الحمدللہ الحمدللہ سارے بچوں کے آنسر صحیح ہیں. چلتے ہیں نیکسٹ کوشچن پہ. کوشچن نمبر 6. کوشچن نمبر 6 پہ آتے ہیں، اور کوشچن نمبر 6 دیکھتے ہیں کیا ہے. اس ٹریٹی کا یا اس سمجھوتے کا نام کیا تھا جو ہوا اس جگہ پر؟ اس ٹریٹی کا نام کیا تھا؟ رفان نعمان ویری گڈ. اے الحمدللہ. یہ والا تو بچوں کو ٹاپک کا نیم ہی ہے تو سبھی بچوں کو آ رہا ہوگا. یس. صلح حدیبیہ اس ٹریٹی کا نام تھا. صلح حدیبیہ، صلح حدیبیہ کا سمجھوتا. ویری گڈ بچوں، آپ لوگ بہت سمجھدار بچے ہیں. بہت اچھا. چلتے ہیں نیکسٹ کوشچن پہ. کوشچن نمبر 7 پہ. ٹریٹی کون لکھ رہا تھا؟ سبیحہ ویری گڈ بیٹا. رشان ویری گڈ بیٹا.
نہیں، اس ٹریٹی کو لکھ کون رہا تھا؟ کوشچن ہے اب کہ ٹریٹی لکھ کون رہا تھا؟ یس حبیبہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹریٹی کو لکھنے بیٹھے تھے۔ یہاں پر بھی چھوٹا سا ایک واقعہ بڑا اچھا سا ہے، آپ لوگ جا کر دیکھیے گا، نہیں ہوگا تو پھر انشاءاللہ پھر بتائیں گے۔ ریشان ویری گڈ اے۔ ٹریٹی کون لکھ رہا تھا؟ سب کو پتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹریٹی لکھ رہے تھے، اور آپ جو ہے دو باتوں پر سوچ میں پڑ گئے تھے کہ جو سہیل بن عمرو تھا، وہ لوگ تو کوشش کر ہی رہے تھے نا کہ بات بگڑے، وہ لوگ اچھائی تو چاہ نہیں رہے تھے، تو وہ پریشان کر رہے تھے وہاں پہ۔ ٹھیک ہے، کوشچن نمبر 8 کی طرف چلتے ہیں یہیں سے۔ یہ ہمارا لاسٹ کوشچن ہے، سارے صحابہ میں سے کون سے ایسے صحابہ تھے جو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول سب جانتے ہیں؟ یس بچوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رائٹ آنسر ہے، ہادیہ کا آنسر آ گیا، معین اینڈ عائزہ کا آنسر آ گیا، ویری گڈ بچوں، خدیجہ کا بھی آنسر آ گیا۔ الحمدللہ ہمارے بچے سارے بڑے پیارے پیارے ہیں اور بہت غور سے سنتے ہیں اور ساری بات سمجھ بھی جاتے ہیں۔ ویری گڈ حمزہ بچے، حبیبہ ویری گڈ بچے، الحمدللہ الحمدللہ ہمارے سارے بچوں نے بہت غور سے سنا ہے اور اپنی کلاس اٹینڈ بھی کی ہے۔ آج اسٹرینتھ کچھ کم ہو گئی ہے، تو کل سب لوگ آنے سے پہلے اپنے اپنے فرینڈس کو، کزنس کو، اپنے گھر والوں کو لے کر آئیں گے کہ بھائی اب تو تھوڑی سی کلاس بچی ہوئی ہے، آپ اپنا ایک امپورٹنٹ ٹاپک کیوں مس کر گئے؟ کل اسٹرینتھ 52 کے اراؤنڈ تھی، آج لوگ غائب ہیں، تو انشاءاللہ کل جو ہے سب اپنے آنے کے پہلے اپنے سب سبلنگس کزنس کو یاد دلا دیں گے اور گروپ میں بھی یاد دلا دیں گے۔ ویری گڈ بچوں، تو چلیے دعا کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔